میڈم جو آپ نے پوچھا نا, ہمارے جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں الٹیمیٹلی اس نے میدے میں ہی جانا ہے. بہت زیادہ افیکٹ ہے, ملٹی فیکٹوریل ہے. میدے کے کچھ ایسے زیادہ تر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساری زندگی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں دوائی لینے کے باوجود بھی. ایشو یہ ہوتا ہے کہ میدے کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ملٹی فیکٹوریل ہوتی ہیں. وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی کوالٹی آف میل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کچھ آپ کھا رہے ہیں. باہر کا کھانا بھی ایشو کرتا ہے اور گھر کا کھانا بھی ایشو کرتا ہے. گرمیوں میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کھانا خراب ہو جاتا ہے بہت جلدی. اس میں جو ہمارے میکسیمم پاپولیشن ہے وہ اوون میں بھی وہ 5-6 سیکنڈ کے لیے کھانا اتنا گرم کرتے ہیں, ٹھنڈا کھا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. گھر میں بھی اگر ہائیجینک کنڈیشنز آپ مینٹین نہیں رکھتے ہیں اس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. گھریلو جو لوگوں میں سب سے زیادہ میدے کے ایشوز ہوتے ہیں, موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ری ہیٹڈ فوڈ پراپرلی ہیٹ نہیں کرتے, فریج سے نکلا تھوڑا سا گرم کر کے کھا لیا, کیونکہ ہم لوگ جلدی میں ہوتے ہیں. باہر کا کھانا میڈم بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے میدے کے ایشوز میں. آپ کو اگر وہ موشن نہیں بھی کرتا, میدے کی جتنی بیماریاں ہیں جس میں درد کا ہونا, جلن کا ہونا, گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ہوتی ہے جس میں کھانا واپس آتا ہے, آپ کی ساری نالی جلتی ہے, اس میں تلی ہوئی چیزیں, مرچوں والی چیزیں, ایون چائے, گرین ٹی, کافی, ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. جی, جتنی بھی پتی والی چیزیں ہوتی ہیں نا. اچھا, گرین ٹی تو ایسے اس وجہ سے بھی لی جاتی ہے, ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, گرین ٹی لے لیں, ڈائٹ کرنی ہے گرین ٹی لے لیں. چائے بہت اچھی چیز ہے, آپ کو مینٹلی فریش رکھتا ہے یہ, لیکن اگر پرٹیکولرلی میں صرف اسٹمک کے حوالے سے کہوں یہ ایسیڈیٹی زیادہ کرتے ہیں جتنی بھی ٹی ایکسٹریکٹس ہیں, چاہے گرین ٹی ہے, کافی ہے. لیکن ہمیں تو ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ چائے میں اگر آپ خاص طور پر جو بلیک ٹی ہوتی ہے اس میں اگر آپ دودھ ملا لیں اور اس کو بوائل کر لیں تو وہ ایسیڈیٹی اور گیسٹرو کا زیادہ ریزن ہوتا ہے, آپ کو گیس کے ایشو زیادہ ہو جاتے ہیں. جی, اگر نا آپ چائے میں دودھ ملا لیتے ہیں تو جو پتی کی جو ایفیکیسی ہے یا جو اس کی جو کوالٹی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اگر آپ پیور بلیک ٹی پیتے وہ مسئلہ کرتا ہے. ایون دین اگر کوئی پہلے سے پیشنٹ ہے میدے کا, جس کو میدے کی درد, جلن اور گرڈ یا گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کا ایشو ہے یا پیپٹک السر ڈیزیز ہے, تو میدے میں جلن رہتی ہے, تو اس کو یہ تمام چیزیں چھوڑ دینی چاہیے, انکلوڈیڈ سگریٹ, مسوار اور وہ تمام چیزیں. دہی کا استعمال بالکل, دہی کا استعمال بہت اچھی چیز ہے دہی. اچھا, ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ دودھ دہی لے کے نا ہمارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فیکٹر ایک بیماری ہوتی ہے لیکٹوز انٹالرنس. لیکن لیکٹوز انٹالرنس اگر 100 لوگوں میں ڈائگنوز ہوئی نا تو پریکٹیکلی صرف 2 لوگوں کو وہ بیماری ہوگی. ہمارے یہاں بہت ارلی ایج میں نہیں ہوتا ہے. جی, بہت ارلی ایج میں, کسی ایج میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں جو لیکٹوز انٹالرنٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ایکچولی ان کو جو چیز مل رہی ہے جو وہ دودھ یا دہی سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں, نہ تو وہ دودھ ہے نہ دہی ہے, اس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں, جیسے مکھن آیا بنایا ذائقہ مکھن جیسا, لیکن وہ ساتھ اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکھن نہیں ہے, یہ مارجرین ہے. ایسے ہی تو جو دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے, جو کیمیکلز ملتے ہیں نا, اس سے ہمارا جو گٹ, ہماری انٹسٹائن, ہمارا اسٹمک, اس سے جو ہے نا الرجک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم انڈائریکٹلی اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں.